السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ۔ یقیناً توبہ اللہ پر ان لوگوں کے لیے ہے جو برائی کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ قریب ہی جلد ہی توبہ کر جاتے ہیں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، بس یہی لوگ ہیں اللہ ان پر رجوع کرتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فحاشی کا ذکر کیا، فحاشی کا ذکر کرنے کے بعد اس کی سزا کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا، تم بھی ان سے اعراض کر جاؤ۔ اب یہاں پر ایک اصول سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کن کی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ اس بندے کی قبول کرتا ہے جو برائی کرتا ہے بجہالہ، لا علمی کی وجہ سے۔ لا علمی کا کیا مطلب؟ بظاہر اس آیت کا معنی یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر کسی بندے کو کسی گناہ کا پتہ نہیں تھا، اس نے کر لیا، اس سے وہ توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ اگر کسی گناہ کا کسی بندے کو پہلے سے پتہ تھا اور اس نے پھر گناہ کر کے توبہ کی تو توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں بظاہر یوں دکھائی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو برائی کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے جو علم ہونے کے باوجود گناہ کرے اس کی توبہ نہیں، حالانکہ بات ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی توبہ قبول کرتا ہے۔ کوئی علم کی وجہ سے غلطی کرے، علم ہونے کے باوجود غلطی کرے، کوئی جہالت کی وجہ سے غلطی کرے، اللہ سب کی توبہ قبول کرتا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ توبہ ان کی قبول کرتا ہے جو جہالت کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں؟ تو اس آیت مبارکہ کا اصل معنی یہ ہے کہ جہالت سے مراد یہاں پر گناہ کے بارے میں جہالت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی شان، اس کی جلالت، اس کے مرتبے سے جہالت مراد ہے۔ کیونکہ جو بندہ بھی غلطی کرتا ہے اس کو غلطی کا علم بھی ہو، وہ کرتا تبھی ہے جب وہ جاہل ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے بڑے بڑے علماء غلطی کرتے ہیں، تو وہ بھی جاہل ہوتے ہیں۔ ایک تو غلطی وہ ہے جس کا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ غلطی ہے، لیکن اگر کسی کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، اور پھر وہ کر رہا ہے، وہ جتنا مرضی بڑا عالم ہے وہ جاہل ہے۔ لیکن وہ جاہل کس چیز کے بارے میں؟ علم تو اس کو سارا ہے۔ تو جاہل سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات، اس کی شان سے جاہل ہے۔ اسی لیے معروف قول ہے بشر الحافی کا، وہ کہا کرتے تھے لو عرف الناس ربهم لما عصوا، اگر لوگ اپنے رب کو پہچان جائیں تو کبھی رب کی نافرمانی نہ کریں۔ ہر اللہ کی نافرمانی کرنے والا جاہل ہے۔ کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں۔ کیونکہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین کی شان کتنی بڑی ہے، اللہ رب العالمین کتنا بڑا جو ہے وہ انتقام لینے والا ہے، اللہ کتنا مہربان اور کتنی نرمی کرنے والا ہے، اللہ کی صفات کا اگر اس کو علم ہو جائے، وہ بندہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ انسان کرتا ہی تب ہے جب رب سے جاہل ہوتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ مراد ہے، اللہ تعالیٰ توبہ ان کی قبول کرتا ہے جو برائی کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ اور ایسا بندہ جو ہوتا ہے نا، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ تھوڑی دیر بعد توبہ بھی کر جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ بیان کی، دوسری چیز کہ وہ جلد توبہ کر لیتا ہے، اپنے ذہن کے اندر وہ چیز بٹھا کے رکھتا ہے کہ یہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے اس سے توبہ کرنی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں گناہ کرتے ہیں، اس کے بعد توبہ میں بھی وہ الکس دکھاتے ہیں، اچھا کر لیں گے، چلو کر لیں گے، ابھی کون سی زندگی ختم ہونے کو ہے جو جلدی توبہ کر لوں؟ نہیں، پھر وہ جلد ہی توبہ کرتے ہیں اس سے۔ جب تک انسان توبہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اچھا توبہ کیا ہوتی ہے؟ پیچھے والی آیت میں بتا دیا، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، توبہ کے ساتھ اپنی عادت کو درست کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ گناہ بھی کیے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ زبان سے توبہ بھی کیے جاتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے، تو یہ توبہ نہیں ہے۔
یہ اللہ سے جھوٹا وعدہ ہے کہ اللہ میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، پھر کرتے بھی نہیں۔ اللہ میں تیرے سے معافی چاہتا ہوں، پھر معافی مانگتے بھی نہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ سچی توبہ جس پر اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اس کے لیے اصلاح ضروری ہے کہ بندہ اپنی عادت چینج کرے۔ عادت تبدیل نہ ہو تو توبہ توبہ نہیں ہوتی۔ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلد ہی توبہ بھی کر جاتے ہیں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، بس یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یعنی کہ دو چیزیں ہو گئیں، اللہ کی ذات سے جاہل تھا اور جب گناہ کر لیا تو پھر جلد ہی توبہ کر لی، اس کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور بڑی حکمت والا، یعنی اس میں بھی اس کی حکمت ہے کہ وہ ان کی توبہ قبول کر جاتا ہے۔ یہ بھی اس کا علم کا تقاضا ہے کہ وہ جانتا ہے بندے کی توبہ کو۔ گویا کہ دو چیزیں یہاں پر، وہ توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ کیسی ہے، اللہ علیم ہے، اللہ کو پتہ ہے سچی توبہ کہ جھوٹی توبہ ہے۔ پھر اللہ کرتا کیوں ہے توبہ قبول؟ حکیمہ، وہ حکمت والا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ ان کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں ہر بندہ ہر لمحے غلطی کرتا ہے، ہر روز انسان کی غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، لیکن کم از کم مومن آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی کچھ عادات میں تبدیلی لے کر آتا ہے۔ جو بھی عادات اسلام کے خلاف، کتاب و سنت کے خلاف، وہ ان کو بدلنا چاہتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے اور اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کن کی قبول ہوتی ہے اس کے بارے میں دو چیزیں بتا دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔